جو ممبر حسین تے بات پہلی دفعہ ہو رہی ہے آئی تو 40 سال ہر بندہ یہ پڑھدا رہے جدہ میں نائش دنیا دے تاں پڑھ دے آئیں بھئی علی شمون یہودی دے باغ گوڈی کی دی چنیو ٹالے منصف تے پریوں دے بندے بیٹھے ہو جدے پوتر دا صبح تو لے کے شام تک دسترخوان چل دے پیو شمون یہودی دے باغ گوڈی کر دے تھوڑا سا دی انہیں روٹی منگی اس قطار اٹھا نہیں دیتی یہ شمون یہودی دے باغ دی گوڈی تے دیتی بھئی بات آدھا پہ مشرق تو مغرب توڑی چیلنج میرا پوری کائنات کو کوئی ثابت کرے جو علی شمون یہودی دے باغ گوڈی کیتی ہوئے بات آدھا پہ چیلنج کر کے آدھا پہ منو درس توڑے کو نزدیک کے درس چاکو وزن فرگوندلے جملہ آدھا پہ کائنات دا رازق کون ہے علی ان بقول تو اڑے بھیراواں دے جدہ دیگر ہوں دی اسی تو علی یاد ہو سی ان میرے پیسے دے شاید ساکہ بھائی یار بندے کو سمجھ رہا سی میرے کو دی جدہ دی لاندہ ہو سی شمون کو علی یاد ہو سی میرے پیسے میں دے جیڑی میں مزدوری کی دیئے چنیوٹو لے ہر بندے دا اپنا اپنا ایمان ہے میں اس علین مندے ہی نہیں جیڑا ہینج کرے میرا علی ہوئے جیڑا ہینج کرے اور دوڑ سارا کر لے جو مطلب ستے نہ پہ بچے بسم اللہ کہا رہے نہیں تاریخ دا بسم اللہ کرے تاریخ دا ورک نہیں چھوڑنا اہل اسلام دے سرہ تے قرآن رکھو 3 سال شیب ابی طالب درختاں دے پتے کھانے منظور کیتے جناب عمران کس غیر دے سامنے میں ہاتھ نہیں کیتا تو کس حساب نہ لاد ہے جو علی شمون یہودی دے باغ گوڈی کیتی تھوڑی ساری ذہن بلند کرائے کیونکہ تھوڑے ذہن ذاکران تے لگے ہوئے جیڑا مزدور ہوندا ہے نا اور جس تے گھر مزدوری کردا پیا ہوئے مزدور تے مالک دی اطاعت واجب ہے بڑا بریک جملہ ہے میں مزدور تو سا مالک اگر میں اٹھا چیندہ پہ تو سی آپ تو چھوڑ پانی لیا میرے تے اطاعت حکم مننا واجب ہے بات بڑی بریک ہے جے کو سمجھ آ گئی ہوئے جدی مزدور تے مالک دا حکم مالک دی اطاعت واجب ہے اچھا علی جو ایک بوٹے کو گوڈی دیندہ پہ اسی شمون آدھو سی چھوڑ دے اگلا کرے دا مطلب ہے علی شمون دی اطاعت کیتی ہے چنے اوٹا لیا پوری کائنات علی 2 ہستیاں دی اطاعت کیتی ہے ایک اللہ ہے دوجہ محمد ہے علی تے حکم یا اللہ دا چلتا ہے یار نہیں یہ سوچے چھے علی تے حکم یا اللہ دا چلتا ہے تو سن شمون دا چلائی کھڑے تھوڑا قصور نہیں تھا 40 سال تو سن دے پہ بات بڑی فکر علی ہے بہت بڑا الزام ہے علی تے شمون بھی ہویا ہے باغ بھی ہویا ہے مزدور علی نہیں بات کیسی ہے یہ شمون خیبر چو ہجرت کر کے آیا ہے مدینے اس مدینے باغ خرید کیتا ہے میری مجلس سے کوئی سعودی عربیہ دا بندہ یا ادھر حاجی کو بیٹھو ہوئے جنت البقیع دے نال شمون دا باغ ہے آج بھی موجود ہے ادھے وچو آج کل گورنمنٹ سعودی عربیہ سڑک گزار چھوڑی ہے ادھا ایک سائڈ تے ہو گیا ہے ادھا ایک سائڈ تے ہو گیا تو ساکھ سو اتنی خبر تیز کیوں لئی کیونکہ میں پڑھنا ہوندہ ہے نا کہ تاریخ دا میں ورک چھوڑیں دا نہیں اے شاعر آئی شمون اس دا گزر ہویا مسجد نبوی دے سامنے اس حسن نو ڈٹھائی ادھے ذہنی سوال نو پیدا ہویا ہے میں 2 شہر علی دی شان چاہتا کریم دو پتر کئی شاہ عطا چکرے سی مضمون تو آرے واسطہ سارا نویں کیونکہ میرے مضمون ہمیشہ نویں ہوندے تاریخ کی چو کوشش کردہ نہیں تو اٹھا کے لے ہوں فضائلی نما مسائبی نما میں جڑی ایک دفعہ شاہی پڑھا میں کو دوجی دفعہ یاد نہیں رہن دی اگو ٹرو
اس دو شعر آکھن علی دی شان شمون 30,000 دینار جناب حسن کو دیتے ہیں. بات بڑی سوچن علی. آؤ آؤ اپنے وطن والے وطن تے آؤ. آؤ بسم اللہ کرو. صحت مزاج پیر مولا علیہ مدد. اور فکرہ بڑا عجیب بھائی خلاف ہے ذاکران تو سے ذاک کرتا نہیں نا. تو سے نہیں ایسا مولوی بھی نہیں. مولوی پتہ ہے کون ہوندے جڑا آل محمد نو سوچے. جڑا آل محمد نو سوچے وہ مولوی ہوندے. جڑا آل محمد عشق تے ٹرے وہ کلندر ہوندے. باہر کے بات یاد ہے میری. اس دو شعر آکھن علی دی شان 30,000 دینار جناب حسن دیتے. مضمون بالکل نویں. جدہ اٹھی آئے نا تا صحابہ قدمہ تے ہاتھ لا قدر مولا اس دو شعر آکھن تو 30,000 دینار دے چھوڑے آئے. میرا امام فرمائے دے چوپ رہو شکر کرو اس قبول کر لیں وگرنہ کال میں نے جنت دھینی پونی ہے. میرے بابے دے ذکر دا اجر ہے جنت. اس دے وقت دی قیمت میں دیتی ہے ذکر دی نہیں. یہ وقت دی قیمت ہے جڑا میں نے وقت دیتا سنا میں اس دا 30,000 دیتا ہے ذکر دا نہیں. یہ پورے مدینہ چ گل پھیل گئی ہے. انہاں کہ شمون یہودی دو شعر آکھن علی دی شان حسن 30,000 دینار دیتے. مسلمانہ خوشی دی لہر دوڑی انہاں شمون یہودی دے باغ نو اگلا چھوڑی. اگلا چھوڑی. شمون دے پاس اشارہ کر کے دیں جے کو دو شعرہ دے بدلے 30,000 لبدہ ہوئے وہ کو کیڑی لوڑے باغاں دی. جدہ باغ سڑ گیا ہے جل گیا ہے ہون علی دے دروازے تے آ کے دے یا علی نہ میں تیری شان شعر آکھاں ہاں نہ میرے پتران دی روزی بند ہوندی نہ میرا رزق بند ہوندا. علی فرمائے دے شمون ہویا کیے آدھا میں تیری شان شعر تیرے پتر کو سنائے پورے مدینے کی خبر پھیل گئی ہے مسلمانہ میرا باغ جلا چھوڑے ہے. علی فرمیدن گھبرا نہیں حسنین تو سبھی میرے نال آؤ. اور علی شمون دے نال گیا ہے شمون دے باغے. علی انہیں سڑیوں یا کھجیاں دے پاسے ایک ایک نگاہ کیتی ہے. علی سجے ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمیدن شمون میں نے بیلچہ دے نا جڑے ویلے شمون بیلچہ دیتا ہے. علی پہلی کھجور دے موڈے گوڈی کر کے فرمیدن آج حسن نہیں دو میں محمد بن کے ذرا پانی دے ہونا. اجے دوجی کھجور تک علی نہیں گئے پچھلی تے پھل لگے. جڑا باغ سر سبز ہویا ہے نا راوی کون ہے اس گل دا راوی کون ہے؟ ابو ذر. تھوڑی تک نہیں کوئی ابو ذر تے جڑا رسول اعلان کیتا ہے مدینے جو میں نبی ہوں نبوت اعلان ہوئے نا مکے شہر ایک جوان ہے جیڑا مکے دیاں وادیاں بکریاں چرائی کھڑے. او دا شہر مکہ اعلان ہوئے او مکے دیاں وادیاں بکریاں پیچھے. اچانک بگاڑ اس دیاں بکریاں تے حملہ چکی. یہ جوان سوٹی چاہیے بگاڑ کو مارا ہے بگاڑ بھاج گئے. تاریخ نوے میرے ہاتھ قلم. یہ واپس آتے ہیں بگاڑ واتن یہ بکریاں تے حملہ کیتا ہے. جدہ تریجی دفعہ بگاڑ حملہ کیتا ہے بگاڑ تے پاس اشارہ کر کے بڑا بے غیرت ہے. میں تے کو 3 دفعہ سمجھایا تین سمجھ نہیں پیاندی میں تین کے پیادا اللہ زبان سے دیتی بگاڑ کو انہیں دے پاس اشارہ کر کے بے غیرت میں نہ بے غیرت مکے دے لوگ ہیں او جو آدھا میں نبی ہاں اے مندے کیوں نہیں. بھائی بسم اللہ کرنا بسم اللہ تھوڑا سا میں او جو آدھا میں نبی ہاں اے مندے کیوں نہیں. سوٹی زمین تے رکھ کے دے بات دس کی آکھی وہ آدھا میں نبی ہاں
اتھائی سوٹی رکھیے بھج پہ گھر آ کے ماں دے قدمہ تے ہاتھ لا کے اما اعلان ہو گیا ہے نبوت دا ماں پتر دے پاسے دے کدی کہیں دسی اما بگاڑے او پیا دے نبوت دا اعلان ہو گیا جدا کہ اما بگاڑ دسا ہے ماں پتر دا منہ چوم کیا دی ابو ذر وت دس کے پیا دائیں یہ تو کوئی مشاق سنائی ہے ابو ذر دی اچھا ماں دی جھولی تو لے کے مقام مدفن تک ابو ذر بت پرستی نہیں کی تھی اچھا معصوم دا فرمان ہے جتنا رزق نہیں آندا پیا یا جتنا آسی یہ 7 اصحاب دا صدقہ ہے تو سر روٹی بچ والے محمد کو تلاش کریں دے پہ روٹی دینا والے محمد دے نوکران دا کام ہے جملہ نمائیں تو بالکل نہ سمجھے چاہنا لائے معصوم فرمائے دین 7 اصحاب دا صدقہ رزق کے جنہ بطول دا جنازہ پڑھے سلمان مقداد ابو ذر عمار ابو ایوب جابر ابن عبداللہ انصاری عزیفہ ابن یمان انہا 7 پوری زندگی بت پرستی نہیں کی تھی بندے آدھے نے کوئی صحابہ دی شان نہیں ہوندی جی میں ساکو صحابہ دا پتہ ہی کو کہیں کو نہیں پتہ اسا سارے صحابیاں جان دے میں نہ صحابیاں دے کردار دے پتہ میں نہ کاروبار دے پتہ 4 صدیاں ڈیٹھیاں جناب سلمان 4 یعنی 400 سال عمر جناب سلمان دی کائنات دا کوئی مجتہد میرا جملہ غلط آکے میرا گربان حاضر ہے 400 سال سلمان صدقہ نہیں کھادا نہ بھائی کروڑ دا جاگے تے نہ میں کروڑ دا جاگا اسی ٹکا کئی شہنی حسین دی کریمی ممبر تے صرف رسول دے پتران دا ذکر کرو اپنا تعارف نہ کرو یہ تیرا تعارف تھوڑا ہے جو تو حسین دا ذکر ہے یہ بہت بڑا تعارف ہے پیغمبر پہ فرمے دن سلمان ہر جنگیچ ہو سی لڑسی نہیں کسے جنگی سلمان لڑیا نہیں باقی ہاتھ بن کے اگر مولا سلمان کیوں نہ لڑسی رسول فرمے دے جدہ تو سا جنگ کر سو میں تنہائی وی چیندے نال مشورے کر سا جس نال رسول مشورہ کرے اچھا ایک میں بات کرتا ہوں اکثر توڑا یقین کیڑی کتاب تے نہیں چلو اس تو شروع کر دیں قرآن ٹھیک ہے فقہ جعفری ہے قرآن تو بعد اگر کوئی قرآن دے مقام تے کتاب ہے نا اس تنہ نہج البلاغہ ہے قرآن تو بعد کوئی قرآن ہے 3 نہج البلاغہ اردو ترجمہ پاکستان دی سرزمین تے آئین علامہ مفتی جعفر حسین علامہ ذیشان حیدر جوادی انیس رضا لکھنؤ 3 نہج البلاغہ دے حوالے نال گفتگو ہے علین ظرف محبت کرتا ہے وہ جو پہلا میں لفظ آکیا ہے جمن جمعون نہیں یہ نے ذاکرہ بیڑی پٹی ہوئی معاشرے چو ماما الٹیاں لٹکائیں ویسن جن علی دے دشمن پیدا کیتے پوری قوم تے میرا سوال ہے پوتر دشمن آل محمد دا مادنا توائے کیا توا بھی الٹی لٹکائی ویسی اس دشمن نہیں پیدا کیتا آل محمد دا فکر ہے میری گفتگو بھئی دشمن نہیں پیدا کیتا کردار غلط توا تو ہو نہیں سکتا جو حسین دی کنیز ہے یہ مطلب ہے آل محمد نے محبت ظرف کر دے بات ہی ساری ظرف دیئے پیو نوح ہوئے پتر ڈوب کے مرد ہے
پیو نو ہوئے پوتر ڈوب کے مردا ہے، پوتر محمد ہوئے، پیو ابو بکر ہوئے، وات کوفے دے ممبر تے بہ کے علی نہ آکھنا پوندا ہے نطفہ ابو بکر دا ہے، پتر علی دا ہے۔ بات ظرف دیئے تھوڑی ساری کوشش کرے، تھوڑی ساری ظرف دی بات ہے۔ اتھائی تو فکر ہے کہ میں بھائی ممبر دے دا بات ظرف دیئے، کیوں علی آکھا جو میرا پوتر ہے؟ اس محمد دا ایک پوتر ہے جیدہ نا قاسم ہے، قاسم دی ایک بیٹی ہے جیدہ نا ام فروہ، جناب باکر دی زوجہ جعفر صادق دی ماں ہے، بات ظرف دیئے۔ یہ علی دی طرف گورنر آئی مصر اچ محمد بن ابی بکر، علی کو جڑی پہلی جنگ لڑنی پئی ہو، جنگ دا نام ہے جنگ جمل۔ تو سب مرحب دے بڑے نعرے مرے دے، حالانکہ مرحب علی دا دشمن نہیں، حارثی علی دا دشمن نہیں، انتر بھی علی دا دشمن نہیں، عمر ابن عبد بود بھی علی دا دشمن نہیں، علی دا ہارو بندہ دشمن ہے جو قنب غدیر علیہ کتب دا انکار کی۔ جتنے جوان بزرگ بیٹھو فکرہ سنے، 12 دی کم آئین 36 ہجری چوں جدہ علی بظاہر کوفے دی سلطنت سنبھالی گئی۔ ایک صحابی علی ہے جدہ نا عزیفہ ابن یمان ہے، انہیں میں نہ چاہے، اس علی نے مبارک نہیں دیتی، یہ گھر بیٹھا رہے۔ عبداللہ صحابی علی جندی ہکاک جمل اچ گئی ہے، تبئی اک سفین اچ گئی ہے، یہ عزیفہ دے دروازے تے آکے دے حزیفہ تے مبارک نہیں دیتی۔ وہ کہا کس گل دی ہو سکا؟ علی کو ہو سکا کئی گل دی مبارک ہوا کہ مولا کو شاہد مل گئی ہے۔ حذیفہ ہاتھ نب گلے تین آج پتہ لگا ہے، بات ظرف دیئے بتائیں آج پتہ لگا جو علی کو شاہی مل گئی ہوں کہ مبارک نہ دے سی ہوں کہ کل دیسا نماز ظہرین دے بعد دیسا مسجد کوفہ دیسا تو آدھے سامنے دیسا ظہرین دی نماز پڑھی گئی، صفحہ لگی ہوئی ہیں، صفحہ کو عبور کریں دو یا عزیفہ ابن یمان انجھے ممبر تے لگا گیا ہے، انجھے ممبر چاہت پاک کیا دو او ممبر تین مبارک ہوئے تیرے مقدر علی آگیا ہے۔ اس وقت کرو ممبر علی دا محتاج ہے، علی ممبر دا محتاج نہیں۔ علی کو جڑی پہلی جنگ لڑنی پئی ہے نا، وہ لفظ تے بڑے گہرائی دے ہیں، وہ جنگ دا نام ہے جنگ جمل۔ علی خطبہ پر پڑھ دیں جنگ جمل ہے، اصحابہ کو بلاتے، علی دا چہرہ ہے، اصحابہ دی پوچھتے، اصحابہ دی کانڈے، یا جمل دی میدان دے کونے چ ایک بی بی اٹھتو لتی، علی دی نگاہ اس بی بی تے پہ گئی، علی خطبہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کردار ہے میرے علی دا، کیا سیرت ہے میرے علی دی؟ خطبہ چھوڑ کے میرے مولا فرمائے دے محمد تو رہا، محمد بن ابی بکر کو رہا، اصحابہ چ نہیں، علی بکھرا لے گئے دور وانج کی علی دھیمے جلے جنال فرمائے دے محمد او جڑی اٹھ تو لتھی ہے تیری بہن ہے تے میں محافظ شریعت علی دی غیرت برداشت نہیں کر دی جو تیری بہن دے دروازے تے میں کوئی غیر بھیجا، ون بہن کو تو سمجھا، 73 فرقے کو چیلنج میری تقریر دا، ون بہن کو سمجھا۔ محمد ٹردہ ٹردہ بہن دے خیمے دے دروازے تے آئے، انہیں پردہ ہٹائے نا کندرو بی بی تڑپی ہے، بی بی اکھے کون؟ دھیمے جلے جنالا دا تیرا نا پسندیدہ بیرا محمد۔ بی بی آدھے تک میں نہیں تو آدھا نہیں قصور تقریر ہی اوکھی ہے، بی بی آدھے میرا بھیرا ہویا، میری اٹھ دی مہار تیرے ہاتھ ہی چویا، میرے خیمے دے بہر تو پارا دیندہ پیما، اس پاسیو نام ہے تو میرا بھیرا نہیں۔ محمد سر چاہ کے دے تو میرے پیو دی دھی ہیں، تو میری سکی بہن لگ دی ہیں، میں ہاتھ بان کے تیری منت کرانا ہے، جس اٹھتے آئی ہیں نا اسے اٹھتے واپس والوان علی حاکتے ہیں۔ اچھا میں نے ایک مسئلہ سمجھو، میں ایک مسئلہ پوچھ دے، ادھے پیو دا نا کے محمد دے دا، اممہ دے پیو دا نا کے خون ایک، خاندان ایک، پیو ایک، ظرف پیچھ فرق ہے۔
پیو ایک خاندان ایک خون ایک او دے مقدر چلی کوئی نہیں او دے چے کیوں ظرف پچ فرق ہے اچھا اماں آنکھیں لگ گئی ہے اماں نہیں لگی علی وات کے کو بھیجا ہے عبداللہ ابن عباس ابن جناب حضرت عبد المطلب ابن جناب ہاشم ابن جناب حضرت عبد المناف اس عبداللہ دی بھی ایک بیٹی ہے جیدہ نا زکیہ لبابا دو چار نائن فضل دی ماں علمہ والے دی زوجہ بات ظرف دیئے علی دے دشمن دسا کونے طلحت زبیر یہ وہ بندے ہیں جنہ پہلا الیکشن علی دے خلاف کرائے تو سمرحب مگر سوٹیاں لائے کے لگے ہوئے دشمن یاد ہی کوئی نہیں یہ بندے ہیں جنہ پیغمبر دی میت گھر پئی ہے علی دے خلاف جڑا الیکشن ہوئے یہ طلحت زبیر کرائے 3 ہجری طلحت زبیر کو اے عبداللہ ابن عباس علی دے دروازے تے لے کے آیا ہے آدھا یا علی یہ دو میں تیرے ہاتھ تے بیعت کرنا ہے میرے مولا سر چاہ کے فرمائے دے یہ ہاتھ ہی نہیں جنہیں میرے ہاتھ تے بیعت کر دیں ہو سکتا یا علی تیرے کو معافی منگ دینا آج تین مدینے دی شاہی دین دین جیڑی کال نہ دیتی آج دین دین جڑا کہ آج شاہی دین دین علی سجا پیر ودھایا ہے میرے مولا فرمائے دے نو میرے چاچے دا پتر عبداللہ اس وقت فرزند ابو طالب دے جیڑی پیرے چ جتی ہے دس عرب تے عجم دے بازارے چ میں علی دی جتی دی قیمت کی ہے عبداللہ غور نہ ڈٹی ہے نہج البلاغہ وہ سیدھا پھٹی ہوئی پرانی عبداللہ دے دی ٹکا قیمت نہیں کہیں کو ادھار جڑے کوئی قبول نہ کرے علی فرمائے دین عبداللہ فیصلہ ہو گیا جس جتی دی عرب تے عجم دے بازارے ٹکا قیمت نہیں علی توڑی دتی ہوئی شاہی اس اپنی جتی دے برابر ہی نہیں سمجھے یہ عبداللہ کو علی بھیجے عبداللہ کو علی بھیجا عبداللہ تو وہاں سمجھا بی بی کو عبداللہ ٹور پائے بی بی دے خیمے دے بوئے تھے حالانکہ بی بی بڑی بادشاہ آئی کائنات دا کوئی بغیرت انسان ہے جڑا ماں دے موسم نہ بھول ونجے اللہ یہ تو کوئی ہدایت چڑے ہوئے سمجھن دی حالانکہ بی بی جڑا واپس گئی ہے نا جمل چوں تو مدینے وان کی بی بی آگے شاہ اور میرے نال زیادتی کی تھی ہاں مفتی جعفر صاحب نہج البلاغہ ہے بی بی مدینے وان کیا دی علی میرے نال زیادتی کی تھی علی میرے نال ظلم کی تھے لوگ آتے ہیں علی تیرے نال کیڑا ظلم کی تو تھا کہ آخر میں رسول دا حرمم علی میرے نال غیر محرم 40 مرد جب بھیجے علی نے شرم نہیں آئی اس ویلے مالک کے اشتر دی بیوی سار تو امام الہا کہ دی اما ہمیشہ غلطیاں تے رہی ہیں نا مرد نہیں ہے سا عورتاں آئیں علی جہدے آئیں تو اے کرنا ہے عبداللہ بات فکر ہے عبداللہ کو بھیجا ہے علی تو ہوا نا عبداللہ سمجھا عبداللہ بی بی دے خیمے آئے انہیں پردہ ہٹایا ہے نا اما تڑپ کہہ دیا اے حیا کر میں ام المومنین عبداللہ دے کی ہیں وہ آقا ام المومنین عبداللہ تلوار نیام بچ رکھی نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین عبداللہ دا یہ بات ایک وقت داستو کون بی بی آدھی ام المومنین عبداللہ دا میں ساری زندگی تیرے سامنے نہ ہو سا ساری زندگی تیرے دروازے دے سامنے سر چاہ کے نہ گزر سا ترائے دپا جو فخر کی تے میں ام المومنین بس ہی کے گل دا جواب دے لقب پیکیاں دو لے کے آئیے یا سوریاں دیتے المومنین بنایا جائے دیکھو ام المومنین بنایا وہ علی ہے اما آنکھیں لگ گئی ہے بات بزا کی جنوبے ممبر چھوڑ دے سا کیونکہ میں کوئی لطیفہ نہیں بیان کردہ بھی ہے تاریخ تمہارے سامنے
یہ پہلی جنگ ہے جس سے چلی دے ایک پتر بڑا سونا لڑیا ہے، کون؟ محمد حنفیہ۔ مشرق تو مغرب تک تاریخ دا مطالعہ کرو، حنفیہ پہلا جوان ہے جس تے گھوڑے دی واگ علی نہ پیے۔ علی ہوئے جدے گھوڑے دی واگ یا رسول نہ پیے یا جبرائیل نہ پیے، حنفیہ ہوئے جدے گھوڑے دی واگ خود علی نہ پیے۔ حضرت عباس جنگ صفین جدہ تیاری کی تھی نا سرکار عباس لڑن واسطے، تے عباس گھوڑے کول کھڑا ہے، علی دے دے پہ مالک کی اشتر دی نگاہ پہ ہے، تھوڑے مالک اشتر دی نہیں، اس مالک کی اشتر دی نگاہ پہ ہے۔ جدے بارے علی نہج البلاغت پہ فرمے دن میں علی اللہ دا شیرہ، میرے شیر دا نام مالک کی اشتر ہے، نہج البلاغ ہے۔ مالک کی اشتر دی نگاہ پہ ہے، علی دے قدمات ہاتھ لا کے دے پتر دی پہلی جنگی عباس نو گھوڑے تے چڑھا، میرے مولا فرمے دے نہیں یہ علی ہے، او دو محمد کھڑے، محمد چڑھے سا۔ حنفیہ پہلا جدے گھوڑے دی واگ علی نپی، علی گھوڑے دی واگ چت پا کے فرمے دے او محمد حنفیہ، آج میں تے نہیں آکھنا جو تلوار انچا۔ نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین یا علامہ ذیشان حیدر جوادی کوئی ہوئے، یا دوجی کتاب سیرت امیر المومنین، تیجی کتاب تاریخ تبری علامہ صفدر حسین نجفی اردو ترجمہ۔ علی گھوڑے دی واگ چت پائے، فرمائے دن آج میں تینے نہیں آکھنا جو رہوار دی واگ انچا، آج میں تینے نہیں آکھنا تلوار انچا، بس ہکہ دا تو سامنے کے ہے حنفیہ دے بابا پہاڑ۔ علی فرمائے دن بس گل یاد رکھ، پہاڑ اپنی جگہ تو ہٹ بنے، علی دے پتر دے قدم نہیں ہٹنے چاہیے۔ حنفیہ گئے، محمد حنفیہ گئے، جنگ کر کے واپس ہے، علی پتر نو گھوڑے تو لہائے، میرے مولا فرمائے دن حنفیہ کہ تو لڑے آئے ہوں میں لڑنا ہے، تو دسنا ہے جو تیری میری جنگ فرق کے ہے۔ حنفیہ دا بابا ٹھیک ہے، امیر کائنات گئے، ناصر الکائنات واپس آئے، گھوڑے تو لتھے ہے۔ حنفیہ دے پاس اشارہ کر کے فرمائے دے دس تیری میری جنگ کے فرق ہے؟ حنفیہ دا بابا کوئی فرق نہیں، اوہ تلوار تواڈے کول، اوہ تلوار میرے کول، اوہ گھوڑا تواڈا، اوہ گھوڑا میرا، فرق ہی کوئی نہیں۔ میرے مولا فرمائے دے بڑا فرق ہے۔ حنفیہ دے بابا کیڑا فرق ہے؟ میرے مولا فرمائے دے جی میں توں لڑے آئے نا ان علی دے پتر لڑ دے، جی میں لڑے آئے ان عمران دے پتر لڑ دے۔ پیو پتر دی محبت بدھی ہے نا، تے جنگ جمل ایک مولوی کھڑائی، مولوی اس انتظار ہے چاہیے علی ہٹے میں کئی حنفیہ نال دو گلہ کر لوں، میں مولا ہٹے مولوی لگائے، وہ حنفیہ دے پاس اشارہ کر کے دو محمد حنفیہ تیرے نال علی محبت کوئی نہیں، مولوی دا کام ہی لڑاؤنا ہے نا، جیڑا گھارے چمن نال نہ بہن دے وے ان مولوی آتے۔ پنجویں امام کو کئی بندے آکھے اللہ قرآن ہی جو آکھے ہے اب تر اینا آت پہ اینا کل کا اسر آخری لفظ میں رکھے، اے محمد تیرا دشمن بے اولاد راسی ادھر نشان نہ راسی۔ سائل میرے امام کو کہ بات اللہ توڑے نال وفات پوری نہ کی تھی نا، اللہ وعدی پورا نہیں کیتا، اللہ کے توڑے دشمن نہ راسنے جو اتنے بدے ہیں۔ مولا باکر مسکرا کے فرمے دے اے کوئی نہ دے اپنے ہیں، باہر کے فگو چلوں وقا علین تیرے نال محبت کوئی نہیں۔ آخری 17 علین محبت حسن تے حسین نال، تین اتنی دفعہ لڑیندہ پہ حسن تے حسین کو بھیج دی نہیں، پہ حسن نال محبت ہے تیرے نال نہیں۔ جناب محمد حنفیہ سر چاہ کے فرمے دے رہے میں کوئی ایڈا سا زبان نہ ہوئے کام چل ویندہ ہے، بول سے ہوا کہ نہیں زبان ضروری ہے۔ اچھا میرے مولا فرمے دے جو اکھا نہ ہوئے ویک لے سے ہوا کہ اکھا بھی ضروری ہیں۔ معصوم فرمے دے اچھا ہاتھ نہ ہوئے ہو سکے ہاتھ آنکھ نالو ضروری ہے، تو جو پیر نہ ہونا ہو سکے پیر ہی ضروری ہے۔ جناب حنفیہ فرمائے دیں تین جو کوئی آنکھ تیر مارے
تو کے کر سے ہو سکے کہ میں ہاتھ کر سا حنفیہ فرمیندے نے دا مطلب ہے تین ہاتھ پیارا کوئی نہیں تیری جو کو آنکھیں تیر مارے تو کہہ کر سوں گا کہ میں ہاتھ کر سوں گا کہتے کو ہاتھ پیارا نہیں ہوں آقا ہاتھ دا کام میں آنکھ دا دفاع کرنا انفیہ فرمیدن وقت بکواس بند کر حسن تے حسین علی دیاں اکھی نہیں میں علی دے ہاتھ ہوں اور تاریخ چک نائیں سلیمان ابن سرد خزاہی اصحابی رسول ہے اصحابی علی ہے اصحابی حسن ہے اصحابی حسین ہے اصحابی زین العابدین ہے سلمان ابن سرد خزاہی بہت بڑے توان مقبل تعارفی دا کراما جائیں پہلی دفعہ کوفے دے بہروں جناب مسلم دا استقبال کی تئی سلمان ابن سرد خزاہی آئی مختار دا نا سنے ہوئے مختار سقفی کے تعارف ہے بس حسین دے قاتل مارے نہیں یہ تعارف ہے نا جے حسین دے قاتل مارن تے مختار تیار کیتا ہے نا وہ سلمان ابن سرد خزائی ہے میں اگا کہ میرے مضمون نہ میں ہوں دے یہ جدہ مختار قید چو بہر آیا ہے نا جدہ اے سلمان سیر واسطے نکل دائی 1300 بندے دا ہم رکاب پر دائی بہت بڑا امیر آدمی آئی کوفے دا ایک دا مختار قید چو بہر آیا نا تو سلمان ابن سرد رات مختار دے گھر گیا اسے کہ مختار اٹھ حسین دے خون دا بدل لے مختار آکے میں کلنا اسے کہ نہ گھبرا طاقت تیری دولت میری رسول بھی اسلام وجود اشتان لے آئے جو طاقت عمران دیا ہی دولت ختیجہ دیا ہی اسلام تا اسلام ہوئے جو دو چیزیں ملی ہیں طاقت اور دولت انہاں دا ہونا ضروری ہے مختار آدھے پورا کوفہ میرے خلاف ہے ہر کسن عبید اللہ ابن زیاد دا ڈارے تے لوگ میرے نال کینے ٹرسن ایسی بات آکھی ہے ابن سرد تاریخ کو اس دا جواب نہیں جدہ مختار آکھے نا لوگ میرے خلاف ہیں میرے حق کی میں بول سے سلمان اس دفعہ سے اشارہ کر کے دا مختار چپ رہو جڑے لوگ دولت دی خاطر رسول دے پتر نہ لڑ سکتے ہیں کیا بنو امیہ دے خلاف تلوار نہیں چاہ سکتے بڑی بات ہے سوچن والی بات ہے جدہ مظلوم کربلا پہنچا نا 80,000 محب آل محمد عبید اللہ ابن زیادی قید چاہی جسے میسم تیمار بھی موجود ہے اس ویلے میسم تیمار دی عمر آئی 90 سال حسین دی شہادت تو 17 دن بعد جناب میسم دی شہادت ہے حانی بن عروہ شہید مسلم شہید مالک بن اشتر دا پتر ابراہیم بن مالک اشتر یمن ملک بدر سلمان ابن سرد خزائی ملک بدر مصر جنہیں نہ کیا کوفش کوئی علی دے منن آلا نہ موجود ہوئے کیونکہ جدئی انقلاب اوسی بوجہ علی اوسی جنہیں سوال پیدا ہوتا ہے نا جی آل محمد منن آلے کی دے گئے آئے 80,000 اس قیدش سٹا چھوڑے باقی ملک بدر یہ اپنی جاگیرہ تے مصر ٹوڑ گئی سلمان ابن سرد خزائی چنیوٹ ٹالے انہوں تقدیر تدا واپس لائیے یہ جدہ زینب یکی اجڑ کے شام ٹوڑ بعض مبرک لکھتے ہیں 38 دیاڑا بعض لکھتے ہیں 40 دیاڑا سیدہ اسلام بھی تبلیغ کی تھی کوفہ وہ دے بعد ٹوڑ گئے شام یہ جدہ سلمان واپس آیا ہے نا تے کوفے دے بازار گھوڑے تو لتھا ہے اس ڈٹھا ہے جو کوفے کے دیواراں تے کہیں کہیں چاہتے گلابی رنگ دے عطر تے قطرے ادب ہوسی ہے وہ تاری مرضی ہے کہیں کہیں جاہتے گلابی رنگ دے عطر دے قطرے ایک کوفے دے واسی دا ہاتھ ناب کے در میں کوفے دے رہن والا میں مسلمان ہاں توڑی عید تک کوئی نہیں جو ایڈے خوش ہو اے بغیرت ہے تو گھر ویسے نہ تے پتہ لگ ویسی مضمون ذرا نواں سوچ توڑی بعد پہنچی ترجمہ کل کر دے رہا ہے حیرانی دی عالم اس گھر آیا ہے ادھی عورت زمین تے سوتی پئی ہے اکھا کا غریب دے غم وچ بسدی آدھا جاگ میں تیرا حاکم سلمان تے کچھ رہن دے عورت بولی کوئی نہیں میں ذمہ وار نہ مضمون پڑھتا کرے
جدہ دوجہ ساتھ ماریا ہے نا عورت اٹھی ہے جوانوں جدہ سلمان تریجہ ساتھ ماریا اندی 7 سال دی بچی ہے جدہ آواز سنی ہے نا تو دوڑ کے دروازے تے یہ حالت کری ہے کنہ چو دور لتھے ہوئے والنج کھا کے عورت نے جھنک دے کہتا میرا گھر برباد ہو گیا ہے میری بچی نال کیڑا سلوک کیتے عورت ہاتھ بان کہہ دیا ناراض نہ ہو تیری دھی دے کنہ چو دور لائے تو میں لائے کوئی شمبر تا نہیں لائے اگر یہ سار تو چادر لائیے تو میں لائیے کسے نیزے نال تا نہیں لائی سلمان آدھے آکھنا کے چانی ہے آدھے سلمان من ہکے گلتا دس ارمان یا کجے دیکھو سمجھاؤں سلمان آدھے دس میرے گھر دی حالت کیوں پرشان ہے میری دھی نال کیڑا سلوک کی تھی عورت آدھے سلمان میں کوئی رسا اجا تو سی مسلمان سدوے سو آدھے خیال نہ کلام کر کیا سا مسلمان ہی کوئی نہیں آدھی سلمان میں سچ پہ آدھی ہیں تین علی پاک میرے سارتے ہوئے زینب شام نہ بنے اور جوانو جڑے ویلے زینب دا نام آیا آدھا ہون دسا کون زینب کیویں شام گئی ہے آدھی میں سچ پہ آدھی ہیں علی دیاں دیاں دویر کس گئن بھرا کس گئن زینب یکی اجڑ کے شام ٹر گئی ہے سلمان آدھا تل کہیں دسیا ہے آدھی سلمان میں ستی پیاں یا ایک کالے برکے علی بی بی آئی ہے میرا موٹا ہلا کہہ دیا جاگ میں دیا دھیاں آگئی سلمان آدھائی وقت ایڈا ساجڑے ویلے علی لفظ سمجھنے تو اڈا اپنا مقدر ہے سلمان آدھائی ایڈا ساجڑے ویلے علی دی دی آئی ٹائم کیڑا ہاں مسلمان را کڑے کھدے مومن دے دل خیالا زینب جو آئی بازار بنتی گئیو سل شمع بجھ گئیو سل درکتا تو پکی اڑ گئیو سل کناتا لگیو سل رات پردے زینب آئیو دی عورتا دیا مویا نہ روا روئے دی تایا گل پائیے جڑے ویلے زینب آئی چٹانیا تیرا اپنا مقدر ہے نا صدر بازارا لوگاں دی بھیڑ آئی اللہ راسیان رانا لفظا غریبا لکھ کمو تے کئی گھنٹے لگویں دے آئین آواز آن دیئے مہرو باغی دیا بیڑی آگئی ہے لوگ اندر رشو دیا ہے براد پس وے کیا دیا اکھی کھول دھی رول گئی سلمان آدھے میرے گھر نو بھالا کہ علی دی دی در لے شام ٹور گئیوں میں آدھی ہے میں تیری ملکو آئے پاپند آئے شرع اجازت جو نہیں دین دی سلمان آدھے میں من لے ہے شرع اجازت نہیں دین دی سین توڑی لگی ولنے آکیا سین میں تیرے براد دی نوکر دی زوجہ اپنے گھر ہی تیرے براد ماتم دی پھوڑی بھی جائیے مکان جلی ون عورت دیئے تم دل خیال کر زینب کوفے آوے تا میں گھر بیٹھی روا گئی آئے آدھی ہاتھ لفظ سمجھائے گئی آئے آدھی ہاتھ سلمان جو دا کئی دیاں دے آمدی منادی تھئیے میں برکا پا کے ٹر پئیاں میں ٹر دی صدر چاو کے چائیاں اس جاتے آئیاں جتا علی آپ زینب دا اٹھ بہایا اکلا مار کے آدھریا غور نالوے کے کوفے دا صدر بازارے غور نالوے کے دربارے تیرا گھر رے جدہوں دے سامنے زینب آئی پہلے پیدل فوج گزریے وال شتر سوار گزرے وال گھوڑے سوار گزرے آخر تے میں ڈٹھا ایک کہی دیئے جے کئی من لوہا پایا ہوئے ریڈے نالک موتی کہہ دے آدھے بابا جھکاؤ میری گردن ڈکھ دیئے
آدھی سلمان قیامت دا منظر آئی کوفہ دیاں بد فطرت عورتاں مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں سلمان میں ویدی رہی ہیں ایک عورت دا وزنی پتھر مارے آئے جڑا اصغر دی ماں دے موٹھے تے لگائے رباب مٹی تے بہ گئی حقل مار کے آدھی حسین ہون راضی ہے اس ویلے شبیر قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے حسین دی سانگ ٹر دی رہی ہے شبیر دیاں بہناں رستہ نہیں ملیا مرداں دا رش ودا آیا ہے زینب مٹی تے بہ گئی ہے آدھی سلمان بھرے دربار چ میں ماتم ڈٹھائے سلمان آدھے کیڑے ویلے ماتم ڈٹھائی آدھی سلمان جڑے ویلے حسین دے قرآن سار قرآن پڑھائے سال عیسائی دی دھی آئی جڑی اکھاں تو نبی نہیں آئی پیو دے نال بازار چاہیے آدھی بابا توں آدھا عیسیٰ انجیل سونی پڑھدا غور نال سونے قرآن کیڑا سونا پیا پڑھدا کاری کتھا کھڑا ہے سالے ماتم کر کے آدھا میں کے دساں کاری کتنا اچھا بیٹھا ہے آدھی بابا جے اجازت ہے میں تو میں کاری دا قرآن سونا وا سالہ دھی دے سر تے اترا کے دے تیری اکھا کوئی نہیں بازار دا رش زیادہ ہے آدھی بابا حیا کرے سن آخر میں عورتاں آخر میں مستوراں اے سالے دی دھی ٹر دی اوتھے آئیے جتے مظلوم قرآن پڑھدا پے اکھا تے آئل کوئی نہ آوے میں کان لایا دیے ہو سکتا ہے کاری کسے اچھی جا سے بیٹھا ہے عقل مار کے دیے کاری ذرا جھکاؤ میں تیرا قرآن سن لائے اور چلیو ٹالیو اکبر دے پیو دی گردن دا ایک قطرہ اس بچی دیاں اکھاں چایا ہے جدا اکھاں روشن ہو گئیاں کہ وے دیے دھڑ موجود کوئی نہیں سر ساگ دے عقل مار کے دیے ڈسا مادنا کے آوازاں دا لکھ دفعہ آواز لکھ دفعہ آوازاں دا کاری بڑا سونا قرآن پہ پڑھدا ہے اللہ دے نام تے دسا تیری ماں کون ہے ایڈا وڈا کائنات وچ میں حکیم کوئی نہیں دتا جے ہی قطرے نال میری اکھاں روشن کیتیاں او جوان بزرگو ہن حسین کو لٹری ہے جو میں باپ نے دس دیا اجے 19 قدماں تے نائی گئی یا سالے دی دھی رک گئی ہے اے کیویں دی ایک بچی ہے جندے کنا چ رات پئی واندی ہے کولا کیا دیا دسا تیری بیماری کے بی بی آدھی میری بیماری دا نا یتیمی ہے ہونے دی نگاہ پہ سجاد دیا اکھیاں چرات پہوان دیئے آدھی معصوم دا سے قیدی تیرا کے لگدا ہے بی بی آدھی اے میرا بھرا ہے آدھی تیری بیماری تا یتیمی ہے ان دی بیماری کے آدھی دی بیماری غیرت ہے او جوانو جڑے ویلے غیرت دا نام آیا ہے آدھی بچی نہ گھبرا اگلے موڑ تے میں ایک حکیم وے کھائیاں میرے نال ڈوئے بین بھرات رو تیرے کنہ دی رات بند ہو ویسی ادیاں اکھا دی رات بند ہو ویسی ڈوئے بین بھراوان نال لیا جتھے مظلوم قرآن پیا پڑھدا سکینہ حقل مار کیا دیئے تعرف نہ کراویں ان نہ ڈسے میں تیری کے لگ دیا ایک دو اعلانات سن لو 26 فروری 30 سفر المظفر کوٹ خدا یار مجلس اعزائے اس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے 5 ربیع الثانی 22 اپریل امام بارگاہ قصر حسین مجلس ہے جن شوکت سائر رکن حاجی مقبول سن ڈکو